الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور قابل احترام ماؤں بہنوں، نکاح یہ صرف ایک بندھنی کا نام نہیں بلکہ نکاح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے. جہاں اللہ نے بڑی بڑی اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، جہاں اللہ نے آسمانوں کی وسعتوں کو بیان کیا، جہاں اللہ نے شمس و قمر کو بیان کیا، جہاں اللہ نے زمین اور زمین کے خزانوں کو بیان کیا، وہی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میری بڑی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے میاں بیوی کا بندھن بنایا ہے. تو شادی صرف ایک بندھن کا نام نہیں ہے بلکہ شادی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت تب تک نعمت رہتی ہے جب تک شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو ادا کیا جائے. اگر شریعت سے ہٹ کر ادا کیا جائے تو پھر یہ نعمت زحمت بن جاتی ہے. آج ہمارے ہاں لڑکی یا لڑکا بسا اوقات ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاتی ہے لڑکی، گھر سے نکل جاتا ہے لڑکا، اور آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں اور یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم نے تو نکاح کیا ہے، ہم نے تو شادی کی ہے، ہم بالغ ہیں. صاحب میں نے پھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نکاح واقعی ایک بندھن ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. لیکن یہ نعمت تب تک نعمت رہتی ہے جب تک شریعت مطہرہ کے اصول، قوانین اور ضوابط کے مطابق ادا کیا جائے. جب ہم اس نعمت کو شریعت مطہرہ کے اصول سے ٹکرا کے کریں گے پھر یہ نعمت نہیں زحمت بنے گی. تمہیں پتا ہے کسی لڑکی کو گھر سے نکال کر آپ اگر شادی کرتے ہو تو کتنا بڑا تم اس دھرتی پر ظلم کی داستان لکھتے ہو. اگرچہ تم یہ کہتے ہو کہ میں بھی بالغ ہوں، وہ بھی بالغ ہے، تمہیں کیا پتا کہ بیٹی کیا ہے اور کس انداز سے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں اور کس طرح لیل و نہار شب روز جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ والدین گزارتے ہیں. سارا گھر سو رہا ہے، ماں راتوں کو آنکھ کھلتی ہے، دعا کرتی ہے اے اللہ میری بیٹی کی قسمت کو رنگ لگانا، میری کی بیٹی کے بھاگ جگا دینا، اللہ میری بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا. تم بیٹیاں کیا جانتی ہو کہ ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کتنا کرتی ہیں، اور تم ایک قدم باہر نکالتے ہو اس بنیاد پر کہ ہم شادی کر لیں گے. اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے باپ کی پگڑی کو اچھال دیا، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ماں کے آنچل کو پاؤں میں رون ڈالا، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے بھائیوں کا غرور خاک میں ملا دیا. تم صرف بیٹی نہیں ہو بلکہ تم باپ کی پگڑی ہو. تم صرف بیٹی نہیں ہو، ماں کا آنچل ہو. تم صرف بیٹیاں نہیں ہو، بہنیں نہیں ہو، بھائیوں کا فخر ہو، بھائیوں کا غرور ہو. لیکن جب یہ بیٹی گھر سے قدم نکالتی ہے اور جا کر چوری چھپے نکاح کرتی ہے، اس کو اتنی بڑی سزا ملتی ہے، اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ شوہر ایک موقع پر جا کر اس کو ایسا تانا دیتا ہے کہ جس تانے کو سن کر یہ کہتی ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں چلی جاؤں. وہ ایک تانا دیتا ہے جو 18 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر ماں باپ سے وفا نہ کر سکی، میرے ساتھ وفا کیا کرے گی؟ کراچی میں پڑھتا تھا، ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے
کہ جب بیٹی نے باپ کے پگڑی کو اچھال ڈالا اور ماں کے آنچل کو پاؤں میں رون ڈالا اور بھائیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور پوری برادری قبیلے کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی اور شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر نے لات مار کر بھگا دیا کہ نکل جا، تیرا سایہ میری بیٹی پر بھی نہ پڑے، کیونکہ تو گھر سے بھاگی ہوئی ہے، تو اپنے ماں باپ سے تو نے وفا نہ کی، کہیں تیرا منحوس سایہ میری بیٹی پر نہ پڑ جائے۔ اور جب شوہر نے نکالا، پیچھے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی تھی، ادھر شوہر نے بھی نکال دیا، اب یہ بیچ چوراہے میں کھڑی تھی، اور بالآخر اس نے مضمون لکھوایا اور کہا کہ خدارا کوئی لڑکی گھر سے نہ بھاگے، خدارا کوئی لڑکی اپنے باپ کی پگڑی نہ اچھالے، خدارا کوئی لڑکی اپنے ماں کے آنچل کو پاؤں میں نہ روندے، خدارا کوئی بہن اپنے بھائیوں کا سر خاک میں نہ ملائے۔ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، میں آپ کو تصور کی دنیا میں لے جاؤں، میں نفسیاتی طور پر تمہیں بتاؤں، لڑکی بھاگ کر قدم اگر بھاگ جاتی ہے، باہر قدم نکالتی ہے، اپنے ماں باپ سے چوری چھپے شادی کرتی ہے، یہ عقل سے بھی بعید بات، عقل بھی اس کو غلط کہتی ہے کہ ساری لذت ساری چاہتے شوہر پوری کرتا ہے، یہ تو شروع سے ہی مشقتوں میں شروع سے ہی اذیتیں برداشت کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں حیران ہوتا ہوں اس لڑکی پر جس نے اذیتیں برداشت کی ہے اور ماں باپ کی پگڑی کو چھال ڈالا، 18 سال باپ نے کھلایا، 18 سال ماں نے پرورش کی، اور سلے میں کیا دیا جا رہی ہے؟ بے عزتی، سلے میں کیا دے کر جا رہی ہے؟ رسوائی، سلے میں کیا دے کر جا رہی ہے؟ اپنے بھائیوں کا سر خاک میں ملا کر جا رہی ہے۔ اور چلو عقل مانتی، میں مانتا ہوں عقل تسلیم کر لیتی اگر یہ لڑکی باہر جاتی اور شوہر اس کی وہ رسپیکٹ کرتا کہ اس کو ماں باپ سے زیادہ سکون دیتا، لیکن شوہر ایک مرد ہے اور مرد بیوی کو ٹیشو پیپر سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں زمانے جہلیت کا دور آ گیا ہے، اور ٹیشو پیپر جب تک ڈبے میں رہتا ہے بڑا خوبصورت ہے، اور جب اس کو ہاتھوں میں مسل دیا جاتا ہے پھر وہ بیکار اور بدنما لگتا ہے، لوگ دھوکہ پھینک دیتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے جو لڑکیاں گھر سے باہر بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھری زندگی وہ اذیت ناک یہ زندگی گزارتی ہیں، وہ اذیت ناک زندگی گزارتی ہیں، لمحہ بلمحہ مرتی ہیں، لمحہ بلمحہ کٹتی ہے۔ جب کبھی ان کی کزن کی شادی ہوتی ہے اور وہاں یہ دیکھتی ہیں کہ ماں نے بڑی عزت کے ساتھ اس کو گلے لگایا، باپ نے بڑی عزت کے ساتھ اس کو گلے لگایا، بھائیوں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اس کو رخصت کیا، تو یہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتی ہے، کاش میں بھی گھر سے نہ بھاگتی، میں بھی گھر سے نہ بھاگتی، کاش میں بھی ایک عزت کے ساتھ رخصتی کراتی۔ آج میری ماں مجھے گلے لگا کر رخصت کرتی، میرا باپ مجھے گلے لگا کر رخصت کرتا، میرے بھائی میرے ارمانوں کو پورا کرتے، لیکن بدبخت ظالم ہے تو ظالمہ ہے، تو نے باپ کی عزت کو تار تار کیا ہے، تو نے ماں کی عزت کو تار تار کیا ہے، تو نے بھائیوں کے سر کو خاک میں ان کا غرور توڑا ہے۔ تجھے کبھی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو بھاگ کر لڑکیاں شادیاں کرتی ہیں ان کو کبھی راحت نہیں ملتی، کبھی سکون نہیں ملتا، ہمہ وقت ایک ہی غم کھائے جاتا ہے، کاش میرا باپ میری ماں مجھے گلے لگا کر رخصت کرتی، میرے بھائی میرے ارمانوں کو پورا کرتے۔ دیکھتی ہیں کہ کزن کی شادی ہو گئی، دیکھتی ہیں فلاں میری سہیلی کی شادی ہو گئی، 2 دن بعد اپنے گھر آ رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، پوری برادری پورا قبیلہ پورا خاندان ایک دسترخوان پر بیٹھ کر عزت دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہماری بیٹی ہمارے گھر ملنے آئی ہے۔ لیکن بھاگ کر جانے والی جس وقت گھر سے قدم نکالتی ہے، اللہ کی قسم اس کو پتہ نہیں ہے یہ اپنی خوشیوں کو اپنے پاؤں سے روند کر جا رہی ہے۔ یہ عقل سے بھی خالی عورت ہے، اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو صرف ایک شوہر کے لیے جس نے کل کو تانا دینا ہے، جس نے کل کو مشقتیں دینی ہے، جس نے کل کو یہ کہنا ہے تو ماں باپ سے وفا نہ کر سکی میرے ساتھ وفا کیا کرے گی، جس نے کل سالن میں نمک تیز ہونے پر تجھے چماٹے مارنے ہیں، جس نے دیر سے سالن بنانے پر تجھے گالیاں دینی ہے، جس نے گھر کی صفائی ستھرائی نہ ہونے پر تجھے تیری ماں بہن کو ایک کر دینا ہے، جس نے تیری ایک کمی پر تیری ساری زندگی کو ادھیڑ کر رکھنا ہے، اس کے لیے تو باپ جیسی ہستی کو خاک میں ملاتی ہے، ماں جیسی عظیم ہستی کو تو سر نگو کر رہی ہے۔ پتہ ہے تو جب گھر سے قدم باہر نکال دیتی ہے باپ کہتا ہے اللہ اس سے قبل تو مجھے قبر میں اتار دے۔ تو کیسی لڑکی ہے تو کس مٹی کی بنی ہوئی ہے جس کو گھر سے قدم نکالتے وقت ذرہ پر بھی احساس نہ ہوا کہ میں جا بھی رہی ہوں تو کس کے ساتھ جا رہی ہوں۔
چلو میں مانتا کہ اگر تو گھر سے باہر قدم نکالتی تیری عزت 100 درجے ہوتی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں، لوگوں سے ملتا جلتا ہوں. ایسا نہیں ہے. لو میرج ہو یا ارینج میرج شادی ہو، ایک بات ذہن میں رکھنا، شوہر ایک وقت تک عزت کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے عزت کرنا. تو کتنی بڑی قربانی دے کر جا رہی ہے. لمحہ بلمحہ مرے گی، لمحہ بلمحہ کٹے گی. حیرانگی تو تب ہوگی اور مرنا تو تب شروع ہوگا جب بیٹا یہ پوچھے گا اماں کیا آپ کی شادی میں کیا کیا کام ہوئے تو ہماری شادی میں بھی ہوں گے. اس وقت تم نہ مرنے کی رہو گی نہ جینے کی رہو گی. اپنی بیٹی سے ہمہ وقت خوف کھایا جائے گا، کہیں میری بیٹی نہ بھاگ جائے، کہیں میری بیٹی نہ بھاگ جائے، کہیں میری بیٹی نہ بھاگ جائے. جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے. بھرنے کا انتظار کرو، کر تو لیا ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کبھی گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرنا. ماں باپ کی منتیں کر لینا، پاؤں پکڑ لینا، قربانی دے دینا، چھوڑ دینا اس شخص کو جس سے آپ کو محبت ہو گئی ہو، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہ کرنا. میں آپ کو پورے بسوگ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنی چاہت کو چھوڑ دیا اور جہاں ماں باپ نے کیا وہاں آپ نے کر لی شادی. یہ مشقتیں تکلیفیں پھر بھی وارے ہیں، کیونکہ 2 دن بعد 10 دن بعد اپنے ماں باپ سے جاؤ گی. جب وہ باپ بیٹی کو گلے لگاتا ہے بیٹی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ماں جب رات میں تنہائی میں شادی کے بعد اپنی بیٹی کو گھر لا کر باتیں کرتی ہے تو بیٹی کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. یہ عجیب بندھن ہے کہ جو عزتوں کے ساتھ گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ کمال کی لڑکی ہے، لیکن یہ چیزیں بھاگ کر جانے والی لڑکی کی قسمت میں ہے ہی نہیں. آپ کیا سمجھتی ہو کہ میں گھر سے بھاگ کر جاؤں گی مجھے شہزادیوں کی طرح رکھے گا؟ اور جیسا بھی تمہیں رکھ لے آخر اولاد تو ہوگی نا. تو بیٹے کو کیا جواب دو گی؟ بیٹی کو کیا جواب دو گی؟ تمہارے تو بچے، تمہاری تو نسلیں تمہیں بددعائیں دیں گی جب تمہارا بیٹا اور بیٹی باہر جائے گی اور کوئی تانا دے دے اس کی ماں بھاگ کر آئی تھی، اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی. تو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے منہ پر ملامت کرے گی. اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے اللہ زمین پھٹے ہم چلے جائیں، کاش ہم بھاگ کر شادی نہ کرتے، کاش ہم گھر سے باہر نہ قدم نکالتے، عزتوں کے ساتھ رخصت ہوتے. اس وقت پتہ چلے گا آپ کو، اس وقت احساس ہوگا. آج میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں، جو باتیں کل ہونی ہے میں کھلی کتاب کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس ایک آدمی کے لیے آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ تمہارا بھائی کل فخر سے چلتا تھا، تم نے گھر سے قدم نکالا، اس کا سر جھک گیا، اس کے دل سے بد دعا نکلی، تم بھی برباد ہوگی، تمہاری نسلیں بھی برباد. تو نے اپنی معمولی سی خواہش کے لیے، اور عورت کی خواہش ہی کیا ہے؟ ہمیشہ تکلیفوں میں رہتی ہے، ہمیشہ مشقتوں میں رہتی ہے. تو کس بنیاد پر بھاگ رہی ہے وہ تو بتاؤ مجھے. چلو شوہر تو مر تو نکل رہا ہے، اس کو تو راحت ملے گی، اسے سکون ملے گا، اس کو تو اطمینان ملے گا، لیکن عورت تو مشقت میں رہتی ہے. سکون تو شوہر کو دیتی ہے، راحت تو شوہر کو دیتی ہے، خدمت تو شوہر کی کرتی ہے، ٹانگیں تو شوہر کی دباتی ہے، کھانا تو شوہر کے لیے بناتی ہے، گھر کی صفائی شوہر کے لیے کرتی ہے، بچوں کی خدمت شوہر کے لیے کرتی ہے، اس کے بعد گھر کی مشقتیں شوہر کے لیے ہے، صبح شام کچن میں گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کھانا بنا رہی ہے شوہر کے لیے. یہ ساری مشقتیں اٹھا رہی ہے. کیا کوئی عقل مند عورت یہ فیصلہ لے سکتی ہے کہ میں اتنی مشقتیں بھی اٹھاؤں، اتنی تکلیفیں بھی اٹھاؤں اور بے وفائی بھی کس کے ساتھ کر کے جاؤں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ. قوم اور برادریوں کو بھی ننگا کر دیتی ہے وہ لڑکی جو گھر سے باہر جاتی ہے. کاش یہ اپنی ایک خواہش مار لیتی، کاش یہ اپنی ایک خواہش کو دبا لیتی اور جہاں ماں باپ کہتے وہاں کر لیتی. کم سے کم پورا خاندان سکھی رہتا، ماں باپ سکھی رہتے، اور تیری جتنی بھی مشقتیں تھی، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی، جب تو اپنے گھر ملنے آتی ماں تجھے اپنے سینے سے لگاتی، باپ اپنے سینے سے لگاتا، بھائی تمہارے سر پر ہاتھ رکھتے، ارمان تمہارے پورے کرتے، تو تجھے شوہر کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی. لیکن جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے، مجھے بتاؤ باپ گلے لگائے گا؟ ماں گلے لگائے گی؟ بھائی گلے لگائیں گے؟ قوم برادری قبیلہ تعلق توڑ دیں گے.
اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کوئی نہیں جی ایک دن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ یہ وہ زخم ہے جو بھرا نہیں کرتے۔ باپ جتنا بھی تم سے کہ 10 سال بعد 20 سال بعد بولے گا، لیکن دل سے ایک بد دعا ضرور نکلے گی، یہ وہی لڑکی ہے جس نے میری پگڑی کو زمین میں ڈالا۔ ماں 20 سال کے بعد اگر تم سے مل بھی لئی، جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں جی سب ٹھیک ہو جائے گا، بھاگ کے شادی کرتے ہیں، لعنت ہے تمہاری سوچ پر بھی۔